أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، آپ اطمینان رکھے، انشاءاللہ جلدی چھوڑوں. میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے. ایک مختصر وجہ تو بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا، اور وہ کیسے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت، عزت کا گھر، جس بیت العزت کو فرشتوں نے گھیرے رکھا ہے، مقرب فرشتوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل فرمایا، ایک ساتھ میں. صرف نازل فرمایا ایک ساتھ میں، اس کی بنا پر اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت. ایک تو یہ میں نے وجہ بتلائی مختصر، کیوں کہ کلام مجید کی عظمت اور بزرگی اور شرافت بہت ہی زیادہ ہے. تو اس کلام مجید کے ساتھ چاہے وہ وقت ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جگہ ہو، جس کو بھی نسبت ہو جائے گی اس کو بھی عزت مل جائے گی. مثال کے طور پر اس وقت میں کلام مجید کے ساتھ نسبت ہو چکی تو اس وقت کو اتنی زیادہ عزت ملی کہ اگر اس رات میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اس آدمی کو بھی عزت مل جاتی ہے، اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کیا مطلب؟ 1000 مہینہ اگر کوئی عبادت کرے اور عبادت کی بنا پر اس کو جو اللہ تعالیٰ قرب عطا فرماتے ہیں، اپنی نزدیکی جو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں 1000 مہینوں کا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ صرف ایک رات میں عبادت کرنے کی بنا پر عطا فرماتے ہیں. یہ فضیلت. بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 11 مہینوں میں جو برکتوں کو، رحمتوں کو، انوار کو نازل فرماتا ہے، وہ تمام کے تمام انوار، وہ تمام کی تمام برکات اللہ تعالیٰ صرف رمضان کے مہینے میں نازل فرماتے ہیں. اور رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل فرماتے ہیں، ان تمام کے مادے کو، جوہر کو، ان تمام برکتوں کا جو جوہر ہے، ان جوہر کو اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں نازل فرماتے ہیں. اور آخری عشرے میں جو برکتوں کا جوہر ہے، جو مادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان تمام مادہ کا جو خلاصہ ہے، لب لباب جو ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل فرماتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنی برکتوں کو نازل فرماتا ہوگا. پورے سال کا، پورے مہینے کا، پورے عشرہ جو آخری ہے، ان تمام کا جو خلاصہ ہے، وہ تمام کے تمام خلاصے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں نازل فرماتے ہیں. اتنی برکتیں ہیں. اس کی وجہ میں نے بتلا دی کلام مجید کی بنا پر. تو اس سے اندازہ ہوا
یہ تو میں نے ایک وجہ بتلائی بس، صرف بہت طویل وجہ ہے، یہ بڑی تفصیل طلب ہے۔ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ کروڑوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نازل فرماتے ہیں۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت عطا فرمائی، اسی بنا پر اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، یعنی قدر کی رات، مرتبے والی رات، بڑے اونچے رتبے والی رات، اسی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ اب آپ ہی بتلاؤ، اگر کوئی ایک بزرگ دنیا کا انسان اللہ والا کسی مجلس میں آ جائے یا کسی گاؤں میں آ جاتا ہے تو اس کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی فرشتہ آ جائے، اور ایک فرشتہ نہیں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آ جائے، تو ان کی کتنی برکتیں ہوگی، کتنا سکون ملے گا عبادت کے اندر۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت رکھی ہے کہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تیسری وجہ مختصر، اللہ تعالیٰ جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے یعنی مغرب کی نماز سے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو دنیا میں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بذات خود آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں غروب آفتابی سے، اور صبح تک رہتے ہیں۔ اس بنا پر اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور آپ ہی بتلاؤ، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی جب دنیا میں آئے گی، اللہ کے انوارات جب دنیا میں جب نازل ہوں گے، تو اس وقت کتنی فضیلت اور اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہو جائے گا۔ اسی بنا پر علماء فرماتے ہیں، بغیر سننا حدیث میں آتا ہے جب رات کا شروع حصہ ہوتا ہے، یوں سمجھو کہ رات کے 3 حصے کریں ہم، اگر 9 گھنٹے کی رات ہو مغرب سے لے کر صبح تک میں، تو 3 گھنٹوں کی ایک حصہ ہوا رات کا، تو پہلا حصہ 3 گھنٹہ اور دوسرا حصہ 3 گھنٹہ اور آخری جو حصہ ہے وہ 3 گھنٹے کا۔ تو حدیث میں یوں آتا ہے کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ ہوتا ہے تو اس حصے میں شیطان دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جتنے بھی سرکش شیطان ہوتے ہیں اور جتنے بھی شیطانی شرارتیں ہوتی ہے وہ تمام کی تمام رات کے پہلے حصے میں پھیل جاتی ہے دنیا میں۔ اسی بنا پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت میں جب غروب آفتاب ہونے والا ہو، اس وقت میں اپنے چھوٹے بچوں کو باہر نہ رہنے دو، بلکہ اپنے بچوں کو گھر میں بلا لو۔ ایک وقت گزر جاوے، اس کے بعد اگر بچوں کو گھر میں سے باہر نکالے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایسے وقت میں اگر بچے باہر رہیں گے تو شیطان کی جھپٹ میں آ جائیں گے، شیطان کا اثر اس کو ہو جائے گا، شیطان کی نظر لگ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسیب کا اثر ہو جائے۔ اسی بنا پر عام طور پر وہ بچے ایسے وقت میں باہر رہتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی نہ کبھی شیطان کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے وقت میں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، بلکہ مغرب کے وقت میں اپنے بچوں کو گھر میں بلا لو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کو بھی باہر نہ گھومنے دو، ان پر بھی اثر ہو جاتا ہے شیطان کا اور جناتوں کا۔ اور اسی طرح یوں فرمایا جو گھروں میں کوئی چیز کھلی ہوئی ہو، کوئی برتن ہو پانی کا، دودھ کا، کھانے کا، تو اس کو ڈھانک دو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا اثر اس میں آ جائے، اور جب شیطان کا اثر آئے گا اس پانی کو جب پیے گا، اس کھانے کو جب کھائے گا تو اس کا اثر انسان کے اندر بھی آ جائے گا۔ تو پھر بعد میں کیا ہوگا آپ ہی بتلاؤ، جب شیطان کا اثر انسان کے پیٹ میں اور بدن میں جب سرایت کر جائے گا تو پھر بعد میں غلط وساوس، غلط خیالات اور اسی طرح گناہوں کے وساوس، اور پھر بعد میں عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ یہ تمام کی تمام پریشانیاں اسی بنا پر ہوتی ہے۔ اس سے یوں پتا چلا واقعات ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو تو انشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو پہلا جو ثلث ہوتا ہے رات کا، تو اس میں شیطان پھیل جاتا ہے
اور اسی طرح اس وقت میں جب شیطان پھیلتا ہے تو اس کی ساتھ ساتھ نفسانی جو مطلب کہ شرارت ہوتی ہے وہ دونوں ساتھ میں پھیل جاتی ہے، تو اس کی بنا پر اور زیادہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو تہائی والا جو حصہ ہے وہ غفلت کا وقت ہے۔ غفلت کا وقت مطلب کیا؟ تو اس میں نیند زیادہ آتی ہے اور عام طور پر آدمی غافل ہو جاتے ہیں۔ 11، 12، 1 بجے عام طور پر آدمی کو عبادت میں دل نہیں لگتا بلکہ نیند آنے لگتی ہے۔ وہ جو دوسرا تہائی حصہ ہے وہ غفلت کا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آدھی رات کے جو خوابات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ نفسانی خواہشات کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میدے کے جو ابخارات ہوتے ہیں، جو گرمی جو اٹھتی ہے دماغوں میں، اس کی بنا پر غلط خیالات اور اسی طرح وساوس اور اسی طرح غلط خوابات کے جس کے بنا پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، یہ غفلت کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ایسے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں، آدھی رات کے خوابوں کا۔ جو تہائی اخیری جو رات باقی ہوتی ہے اس وقت نہ غفلت ہوتی ہے نہ شیطان گھومتے ہیں، تو اس وقت جو وقت ہوتا ہے آخری پہر کا، وہ کون سا وقت؟ دعا و مناجات کا ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشی کا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اس وقت میں جو خواب ہوتا ہے عام طور پر سچا ہوا کرتا ہے۔ تو گویا رات کے 3 حصے ہوئے۔ اب جب یہ رات ہوتی ہے شب قدر کی، تو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب ہی سے نازل فرماتے ہیں، تجلیات ہوتی ہیں، انوارات برکات ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے دنیا میں نورانیت ہی نورانیت ہوتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اس لیے اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ یہ تیسری وجہ میں نے بتلائی۔ چوتھی وجہ، روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں فرشتوں کی تخلیق شروع فرمائی تھی۔ فرشتوں کو جو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں۔ اب آپ ہی بتلاؤ، جس رات میں فرشتوں کو پیدا فرمائے تو وہ رات کتنی بابرکت ہو جائے گی۔ بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جب تیار کیا گیا تو شب قدر میں تیار کیا گیا تھا۔ اس سے یوں پتا چلا اس رات کی فضیلت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں مادہ تیار فرمایا۔ مادے کا مطلب کیا؟ مٹی جو جمع فرمائی تھی پوری دنیا سے، اور اس کے بعد میں اس کا جو پتلا تیار کیا گیا تھا، اور پتلا تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلسل 40 دن تک اس پر بارش برسائی تھی۔ وہ بارش کا اثر ہی عجیب تھا۔ روایتوں میں آتا ہے تکوینی باتیں ہیں یہ۔ ایک بات کا کیا ہے؟ تشریعی۔ تشریح کا مطلب کیا؟ اللہ کا حکم ہو، اور تکوینی کا مطلب کیا؟ مقدر، یہ تو ہو کر ہی رہے گا، آپ چاہو یا نہ چاہو، اس کو بولتے ہیں۔ تو تکوینی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار کیا، 40 دن تک مسلسل بارش ہوئی، ان میں سے 39 دن، 40 میں 1 دن کم، ایسی بارش برسی کہ جس بارش کا اثر غم کا تھا، اور ایک ہی دن ایسی بارش ہوئی کہ جس کا اثر خوشی کا تھا۔ اسی بنا پر کتابوں میں آتا ہے کہ ہمارا جو سب سے پہلا جو پتلا تیار ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور انہی کی ہم اولاد ہیں، تو سب سے پہلا جو پتلا تیار ہوا اس میں غم کی بارش کے 39 دن تھے۔ اسی بنا پر انسان کی زندگی میں مصائب زیادہ ہیں، تکالیف زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، بیماریاں زیادہ ہیں، غم و فکر زیادہ ہے، اور خوشی بہت کم۔ یہ اس کا اثر ہے، اس کو بولتے ہیں تکوینی اثر۔ یاد رکھنا یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور دنیا میں تو یہ ہو کر رہے گا، آخرت میں انشاءاللہ اس کا بدلہ ملے گا۔ تب جا کے آدمی کو پتا چلے گا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے واقعی زحمت نہیں تھی، بلکہ یہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت بنی ہوئی تھی۔ تو اس سے خلاصہ یوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ تیار کیا تھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات میں آپ کو علمی بات سمجھاؤں، اس سے یوں پتا چلا کہ بعض اوقات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر شب قدر، یہ تو رات کا وقت ہے، تو اس میں کتنی برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اس میں جو عبادت کرے گا 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اللہ کے یہاں اتنا اس کا درجہ قرب کا ہو جائے گا کہ اتنا درجہ عام دنوں کی عبادت سے نہیں ہوگا۔ اس سے خلاصہ یوں نکلا، علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے اوقات کے اندر بھی برکتیں رکھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 2-3 مثالوں سے آپ بات سمجھ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ ہی بتلاؤ کتنی برکتیں ہوگی۔
صحابہ کے زمانے کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں کا کوئی زمانہ مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چاہے جتنے بھی ایام آئے، جتنے بھی راتیں آئے، جتنے بھی مہینے اور سال آئے، لیکن وہ راتیں، وہ ایام اور وہ سال، وہ مہینے، جن راتوں میں، جن سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس دنیا میں تشریف فرما دے، اس وقت کی جو برکتیں تھیں وہ برکتیں آج تک نہ آسمان نے کبھی دیکھی نہ زمین نے کبھی دیکھی. کیوں؟ آپ ہی بتلاؤ کہ جب رات کا وقت شب قدر کلام مجید صرف نازل ہوا اور وہ بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا، اس کی بنا پر اتنی زیادہ برکتیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بنا پر پوری کائنات کو بنایا گیا، جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا، تو ان کی برکتیں کیسی ہوگی؟ تو اس زمانے میں جو برکتیں نازل ہوتی تھی، صحابہ کی ایک تو مستقل برکتیں، اللہ کے رسول کی برکتیں، اور کلام مجید جب لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل ہوا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، اور دنیا میں تو کتنے سالوں میں آیا، 23 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو دنیا میں نازل فرمایا. تو جب جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا، آپ اندازہ لگاؤ اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں ساتھ میں نازل ہوتی ہوگی. بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں بھی برکت رکھی. کون سا وقت؟ کوئی ایسا وقت کہ جس میں عظیم کارنامہ ہوا ہو یا کوئی عظیم چیز اس میں نازل ہوئی ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب مثال کے طور پر جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس رات کا مقابلہ تو شب قدر بھی نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب بھی 12 ربیع الاول آئے تو اس رات کو ہم خوشی منائیں اور اس رات کو ایسی عبادت کریں تاکہ خوب ثواب ملے. نہ، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں، وہ کون سی رات فضیلت والی؟ جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ رات چلی گئی، اب کبھی وہ رات آنے والی نہیں ہے. ہاں، شب قدر اللہ تعالیٰ نے ہر سال بار بار ہماری طرف لوٹائی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے. جب رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے تو شب قدر بھی ہر سال آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی جو رات ہے وہ تو جس زمانے میں تھی وہ آ گئی، اب آنے والی نہیں ہے. اس بنا پر جس زمانے میں یہ رات تھی واقعتاً وہ رات بڑی برکتوں والی، بڑی عظمت والی، اس رات کا مقابلہ تو شب قدر بھی نہیں کر سکتی. کتنی عظیم رات تھی وہ. کیوں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو معلوم ہے ان کی برکتوں کی بنا پر دنیا میں کیا ہوا تھا. یہ سب میں اشارے کرتا ہوں، بڑی طویل تفصیل ہے، بڑی لمبی تاریخیں ہیں، بڑی لمبی سیرتیں ہیں. اس کے اندر کیا کیا دنیا میں ہوا تھا. عجیب انقلاب ہو چکا تھا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایران کی جو آگ 1000 سال سے ایک سیکنڈ کے لیے کبھی نہیں بجھی تھی، آپ لازم کی برکت کو دیکھو. ابھی دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لاتے ہی وہ 1000 سال والی آگ بجھ گئی. کیسی برکت ہوئی. اور اسی طرح ان کے جو محل کے کنگرے جو تھے، اس کے جو مینارے تھے، وہ تمام کے تمام لرزہ اندام ہو چکے، تمام کے تمام زمین دوز ہو چکے. یہ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. بلکہ آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کیسی. پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی عورتیں حاملہ تھی اور جتنے بھی بچے جنے، تمام کے تمام نرینہ اولاد تھی، کوئی مطلب کہ عورت کوئی بچی نہیں تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو آپ اندازہ لگاؤ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہوں اس رات کا مقابلہ تو شب قدر بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. ایک اور بات سن لو، اگر کسی وقت کوئی بیچارہ مصیبت میں پھنسا ہوا، مصیبت کے وقت میں اگر آپ نے ان کی مدد کر دی تو وہ مدد کی جو برکت اور جو ثواب ہے، ایسا ثواب دوسرے ایام میں اگر آپ نے مدد کی ایسا نہیں ہوگا. اسی بنا پر تو حدیث میں یوں آتا ہے کوئی بیچارہ مسلمان ضرورت مند ہو اور اس کی آپ نے مدد کر دی، اس کی حاجت پوری کی. حالانکہ آپ نے اس کی حاجت مکمل پوری نہیں کی بلکہ حاجت کے لیے چلے پھرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بیچارہ مسلمان پریشان حالی میں تھا اور اس پریشان حالی کے لیے آپ نے اس وقت کو قدر کے ساتھ گزارا اور خدمت کے لیے تیار ہو چکے تو مقبول 10 سال اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ اس وقت کی کتنی قیمت. بلکہ ایک اور مختصر میں آپ کو واقعہ سناؤں. جس وقت کی ہندوستان کی حالت 1947 کی جنہوں نے دیکھے یا جنہوں نے تاریخ میں پڑھے ان کو معلوم ہے کتنے خطرناک حالات.
آج تک ایسے حالت نہیں آئی ہندوستان میں. اتنا خطرناک حالات تھے ہندوستان میں مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر، اور خاص طور پر مسلمانوں میں علماء کے اوپر جو حالات تھے اتنے خطرناک حالات تھے، آج تک علماء نے ایسے حالات نہیں دیکھے. 1943 کی بات کرتا ہوں. تو اس وقت کیا ہوا، دہلی میں جہاں کہیں پتہ چلتا کہ مسلمان ہے، اس کو گھر میں سے نکالا جاتا اور برسر عام اس کو قتل کیا جاتا، جلا دیا جاتا، پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا اور نہ معلوم عجیب انداز سے اس کو قتل کر دیا جاتا. 1947 کی بات میں کرتا ہوں دہلی میں. تو اس زمانے میں ایک مولانا تھے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ، بڑے زبردست عالم ربانی. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، کلام مجید میں جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں ان تمام انبیاء کے واقعات کو اردو میں جمع فرمایا، قصص الانبیاء، 3 جلدوں میں. مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. انہوں نے 1947 میں مسلمانوں کی جو جانیں بچائی، اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر دہلی کی گلی گلی میں گھومتے تھے، اور جہاں یوں پتا چلتا کہ یہاں کوئی مسلمان ہے تو اس کے گھر میں جاتے. ان تمام فسادات کی حالت میں ہندوؤں کا اتنا زور تھا کافروں کا مسلمانوں کے اوپر، اس کے باوجود ایسی حالت میں مولانا نے جو مدد فرمائی مسلمانوں کی اور کتنی جانوں کو بچایا اور اپنے ہاتھوں سے ان جانوں کو نکالا، ان لوگوں کو نکالا اور تمام کو صحیح اور محفوظ جگہ پر لائے. اس کے بارے میں حضرت مولانا رائے پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. علماء فرماتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ واقعتاً ان کی صورت سے یوں پتا چلتا تھا کہ ان کی رگ و ریشے میں اللہ کا ذکر رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے. اتنی نورانی شکل تھی. مولانا رائے پوری زندگی اللہ کی عبادت میں، پوری زندگی ذکر میں مشغول و مصروف رہتے تھے. لیکن وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ مجھے اس دن کی نیکیاں مجھے دے دے جس دن انہوں نے مسلمانوں کی جانیں بچائی، میں پوری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. اس سے کیا پتا چلا، وقت کی بات ہوتی ہے. جس وقت میں کسی کی ضرورت ہو، کوئی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اس وقت میں اگر کوئی مدد کرتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا ہجرت کے موقع پر، اور اسی طرح جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اس وقت جو حضرت ابوبکر نے مسلمانوں کو جو سنبھالا تھا، ایسے وقت میں کسی کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حضرت ابوبکر اپنی زندگی کی ایک رات کی عبادت اور اپنی زندگی کے ایک دن کی عبادت مجھے دے دے تو میں اپنی پوری زندگی کی عبادتیں دینے کے لیے تیار ہوں. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ کہ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. میں اتنی مثالیں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، انشاءاللہ العزیز یہ تمام باتیں میں تفصیل سے آپ کو سناؤں پورا مہینہ ہو جائے. صرف مثالیں میں پیش کرتا ہوں. ایک اور مثال دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نوجوان ہو، نوجوانی میں جو عبادت کرتا ہو، یہ وقت ایسا ہے نوجوانی کا، یہ زمانہ ایسا ہے نوجوانی کا، ایسے وقت میں واقعتاً جذبات بہت زور پہ ہوتے ہیں اور نفسانی خواہشات زور پہ ہوتی ہے. ایسے وقت میں اپنی نفسانی خواہشات کو اگر وہ مٹا دے گا اور اللہ کی عبادت بجا لائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے اتنے خوش ہوں گے کہ عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائیں گے. تو کیا بات ہوئی، یہ نوجوانی کا وقت اتنا اہم ہے کہ اس وقت کی جو قدر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرماتے ہیں. یہ وقت کی بات ہے. اور اسی طرح حدیث میں یوں آتا ہے کسی کے والدین بڑھاپے پہ پہنچ گئے اور اس کی خدمت کر لی. کیوں؟ بڑھاپے کے زمانے میں والدین بڑے محتاج ہوتے ہیں بیچارے اپنے اولاد کی خدمت کے. تو ایسے وقت میں اگر کسی نے خدمت کر لی تو اس کے لیے مغفرت ہو چکی اور جنت واجب ہو چکی. یہ بھی وقت کی برکت. اور اسی طرح اب تو آپ بات سمجھ گئے. علماء فرماتے ہیں اس سورت کے ماتحت میں کہ یہ جو سورت میں اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی، یہ گویا وقت کی برکت. اور کیوں وقت کی برکت؟ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل فرمایا. اس سے یوں پتا چلا کہ واقعتاً وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں.
اور ایسی برکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکتیں اور بعد میں جو صحابہ تھے ان کی جو برکتیں، کتابوں میں جو واقعات پڑھے ہیں ان کے واقعات تھے. اور یہ جو زمانہ ہے یہ بھی تو وقت ہے نا. چلو ہم اپنے وقت کی میں آپ کو فضیلت سنا دوں. یہ جو وقت ہے نا یہ واقعات بڑے فتنے کا وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سینکڑوں سال دوری کا وقت ہے، لیکن ایسے وقت میں واقعات عبادت کرنا اور دین پر جمے رہنا گویا ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ میں انگارہ لینے کے برابر. اس بنا پر اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے وقت میں جو عبادت کرے گا، ایسے وقت میں جو دن پر جمع رہے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے. بلکہ یہ فرمایا صحابہ سے کہ اس زمانے کا جو ایمان والا ہوگا اس کا ایمان سب سے زیادہ تعجب والا. ایک سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ چلو بتلاؤ صحابہ سب سے تعجب خیز ایمان کس کا؟ تو صحابہ نے فرمایا فرشتوں کا، تو منع کیا. پھر فرمایا کہ انبیاء کا، منع کیا. پھر فرمایا کہ ہمارا، منع کیا. پھر اللہ کے رسول نے خود فرمایا ایسے زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہوگا، ایسے زمانے میں جو ایمان والا ہوگا، تو یہ وقت کی بات ہے کہ ایسے زمانے میں واقعات میں عبادت کرنا اور ایمان پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے. تو اس وقت کی برکت اتنی ہے کہ جو عبادت کرے گا 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. یہ وقت کی بات ہے. اسی بنا پر تو قرآن میں بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے مدینہ کی ہجرت کی اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو درجہ ہے، وہاں تک وہ صحابی نہیں پہنچ سکتا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوگا اور فتح مکہ کے بعد جو ہجرت کرے گا اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا. اور اسی طرح یہ فرمایا غزوہ بدر میں جو شامل ہوا ہوگا اس وقت میں تو اس کی جو فضیلت ہے ایسی فضیلت اور صحابی کی نہیں جو غزوہ بدر میں شامل نہ ہوا ہو. اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات میں برکتیں رکھی ہے. تو اسی طرح شب قدر یہ جو رات ہے نا رمضان کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اس قرآن کی برکت سے. اور دوسری بات کیا بیان فرمائی اس صورت میں خلاصے کے طور پر؟ یہ میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت رکھی ہے تو اسی طرح مقامات میں بھی برکت رکھی ہے، جگہ میں بھی برکت رکھی ہے. مثال کے طور پر مسجد میں جو برکت ہے وہ برکت بازار میں نہیں ہوگی، وہ برکت گھر میں نہیں ملے گی. حرم شریف میں جو برکت ہے وہ یہاں نہیں ملے گی. مدینہ منورہ کی جو برکت ہے وہ دوسری جگہ نہیں ملے گی. مسجد اقصی فلسطین کی جو برکت ہے وہ اور جگہ نہیں ملے گی. یہ اس سے یوں پتا چلا کہ جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے. اور کتنی برکت! ایک تو یہاں ہم نماز پڑھیں 500 نمازوں کا ثواب، گھر پہ نماز پڑھیں صرف ایک نماز کا ثواب، حرم شریف میں پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب، اور مسجد نبوی میں پڑھیں 50,000 کا ثواب، مسجد اقصی میں پڑھیں 25,000 کا ثواب ملے گا. یہ جگہ کی برکت کا یہ میں نمونہ آپ کو بیان کرتا ہوں. تو جگہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے. بلکہ یہاں تک بعض علماء عجیب بات بیان فرماتے ہیں کہ بازار میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر میں نے ایک دعا بتلائی تھی 2 جمعہ پہلے کہ بازار کی جو دعا ہے 4تھا کلمہ وہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے گا 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، اور اسی طرح 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے اور جنت میں ایک مکان اس کا بنے گا. کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ یہ بازار ایسی جگہ ہے جو غفلت کی جگہ ہے، اللہ سے غافل ہونے کی جگہ ہے. اور ایسی جگہ پر اللہ کو یاد کرے اللہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے میرا بندہ بازار میں مجھے یاد کرتا ہے، اس بنا پر اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. یہ مقامات کی میں نے برکت کی مثال دی. اور اسی طرح یاد رکھنا جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں عجیب ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شب قدر میں 5 جمع ہوتے ہیں، فرشتے نیچے اترتے ہیں، انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے جمع ہونے کی برکت اور ہوتی ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اتنی زیادہ برکت رکھی ہے. اب اس کا کوئی مثال اور اس کا کوئی نمونہ؟ مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں کہ ایک نماز تو کوئی آدمی تنہا نماز پڑھے اور ایک نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول. کیوں؟ کہ اتنے زیادہ نماز پڑھنے والے ہو تو کوئی نہ کوئی تو اللہ کا بندہ ایسا ہوگا نا کہ جس کی نماز قبول ہو جائے گی. اور اللہ کی شان رحیمی سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا جو مجمع 500 آدمی کا ہو ان میں سے ایک آدمی کی نماز قبول کرے اور 499 کی نماز قبول نہ کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے یوں پتا چلا جہاں اجتماعی شکل ہوتی ہے یہ بھی مطلب کہ برکت کی چیز ہے تو گویا اس رات میں اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کو جمع فرما دیا. یہ خلاصہ اس صورت کا ہو گیا. اس کی بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، کتنی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں.
تو یہ 3 چیزیں میں نے خلاصے کے طور پر بیان کی کہ اس صورت سے یوں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت میں بھی برکت رکھی ہے، جگہ میں بھی برکت رکھی ہے، اور اس طرح اجتماعیت میں لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں بھی برکت رکھی ہے۔ اور دوسری بات، اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات میں بس سنا دوں، پھر بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جتنے بھی دنیا میں اللہ کے اولیاء ہیں، چاہے وہ کتب ہو، چاہے غوث ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے امام کا مرتبہ ہو، روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں ان تمام کے مرتبے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں، عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں، کہ اس سال جس کو ولایت ملنے والی ہے، کون میرا ولی بننے والا ہے، کون قطب بننے والا ہے، کون غوث بننے والا ہے، کون امام بننے والا ہے، کون ابدال بننے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں مقرر فرماتے ہیں۔ اس بنا پر اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر یعنی مرتبے کی رات، رتبے کی رات، یعنی کیا کہ ولایت کے جتنے بھی رتبے ہیں، چاہے وہ غوثیت ہو، چاہے وہ امامیت ہو، چاہے ابدالیت ہو، ان تمام مرتبے کو اللہ تعالیٰ اس رات میں ظاہر فرماتے ہیں، عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں۔ اس بنا پر اس سورت کا نام، اور اس جو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اس کو لیلۃ القدر سے تعبیر فرمایا۔ یہ ایک وجہ، اور بھی دوسری وجوہات ہے، لیکن کافی وقت، بارش کا بھی وقت ہے، اس لیے میں جلدی آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جو بھی اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، واقعتاً اس کی ہمیں قدر کی توفیق دے۔ یہ لیلۃ القدر ہے تو ہمیں بھی اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو آنے والی ہے انشاءاللہ، آخری عشرے میں 5 راتوں میں سے کوئی رات ضرور ہوگی، تو جس رات کو بھی ہم قدر کے ساتھ عبادت کریں گے اس نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرما دے۔ کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب سننا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب کو مکان بنا دیا، وہ غریب اس مکان میں رہنے بھی لگ گیا، لیکن اس کو مالک نہیں بنایا، دستاویز جو ہونے چاہیے اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ گویا خلاصہ کیا، اس کے نام کے دستاویز نہیں کر دیتے، یہ لکھا ہے۔ تو کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے غریب کو مالک بنا دینا ضروری، اور مالک مکان کا کیسے بنتا ہے؟ دستاویز اس کے نام کے جب بنائے جائیں اور وہ دستاویز ان کے ہاتھ میں دیے جائیں تب جا کے وہ مکان کا مالک بنتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، تو مکان میں رہنے کی اجازت کی بنا وہ مالک نہیں بنتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دستاویز ان کے نام کے نہ بنائے اور 1-2 سال کے بعد غریب سے یوں کہیں نکلو بھائی، آپ ہماری طبیعت کے خلاف سب کچھ کرتے ہو، چلو نکلو یہاں سے، اور دوسرے کو کسی مالک بنا دے، اس بنا پر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک بنانے کے لیے دستاویز اس کے نام کے کرنے پڑیں گے، تبھی وہ مالک وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال، یہاں دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ میرا ایک مکان ہے، ایسا کہتے ہیں، مکان کی ایک حد ہے، جو بھی حد ہو، میں اپنے مکان کی حد میں بورنگ نہیں کرتا، میرے مکان کی حد سے باہر میں یا تو وہ سرکاری زمین ہے، یا تو عام رستہ ہے، یا کسی کی ملکیت کی وہ جگہ ہے، وہاں پر میں بورنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے اور اس کا پانی استعمال کرنا جائز ہے؟ سنو، حرام ہے، چاہے سرکاری زمین کیوں نہ ہو، چاہے کسی کی زمین کیوں نہ ہو، وہ بورنگ نہیں کر سکتا، پانی کا استعمال کرنا حرام۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس بورنگ کے پانی سے وضو کرنا، پھر نماز پڑھنا، غسل کرنا سب جائز ہے۔ تو یاد رکھنا، وضو تو جائز ہو جائے گا، غسل تو جائز ہو جائے گا، لیکن یہ پانی استعمال کرنا مکروہ تحریمی حرام کے درجے کا ہے، یعنی غصب سمجھا جائے گا۔ اس بنا پر کسی اور کی زمین میں اگر اس طرح بورنگ کیا ہوگا، اس کا پینا بھی حرام، استعمال کرنا بھی حرام، ناجائز۔ اس لیے یاد رکھے، جس نے بھی اپنی زمین میں بورنگ نہ کیا ہو وہ پانی غلط ہے، اس سے کپڑے دھوئیں گے، اسی سے نماز پڑھیں گے، پھر کیسے برکتیں حاصل ہو؟ میں کتنی مثالیں آپ کو بیان کروں، اور کتنی ایسی زمین ہے کہ جنہوں نے ایک بارش دبائی ہوگی وہ سب حرام، وہ سب غصب کی سمجھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو سوال کیا، سوال کا جواب ہو چکا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، اگر کسی نے اس طرح بورنگ کر لیا تو
किसी की जमीन में या सरकारी जमीन में, अब इसको क्या करें, तो इसको एक रास्ता है, वक़्फ कर दें, रिफाए आम के लिए वक़्फ कर दें कि भाई जो भी इस्तेमाल करना, ये मेरे लिए खास नहीं, सबको बस इस्तेमाल करना जायज है। बात समझ में आई? क्योंकि बोरिंग हो चुका, आप क्या करें, सरकारी जमीन में, दूसरे की जमीन में, तो बस वक़्फ कर दो हर एक के लिए, वो आप अपनी मिल्कियत में मत रखो, तो फिर बाद में जायज है, उससे वुजू करना भी, गुस्ल करना भी अब ना जायज और हराम नहीं रहेगा। ये हो चुका। एक सवाल है कि ईद के वक्त में गैर मुस्लिम भी आते हैं, मुसलमान गरीब भी आते हैं, तो उनको हम सूद की रकम दे सकते हैं या नहीं, ऐसा सवाल है। दे सकते हैं, गैर मुस्लिम को भी सूद की रकम दे सकते हैं, और मुसलमान गरीब हो, आपको मालूम है कि ये गरीब है, तो इसको भी आप सूद की रकम त्योहार के दिन, ईद के दिन दे सकते हैं। इसलिए कि सूद जो है ना, इसका मतलब ही क्या है, गरीब, बगैर सवाब की नीयत के। तो गैर मुस्लिम जो होगा वो तो बता क्या होना मतलब होगा। इस बिना पर अगर सूद की रकम हमारे घर में कोई गैर मुस्लिम काम करने के लिए आती है और इसको अगर आप सूद की रकम देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन उजरत में ना दे। आपने जो उजरत मुकर्रर की 500 रुपया, तो उसमें वो 500 रुपया ना दे, ये हराम समझा जाएगा। आपने गोया सूद इस्तेमाल किया, ये समझा, हाँ 500 रुपया अपने उजरत के दे दो और 500 रुपया सूद के हो ऐसे ऊपर दे दो, और इसका एहसान मत जताना कभी। अगर एहसान से चलाया तो गोया आपने इससे फायदा उठाया नहीं समझा जाएगा, मतलब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। काफी वक्त हो चुका, मैं तो मुख्तसर में समझा कि मुख्तसर में निमटा दूंगा। मुख्तसर दुआ कर लो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। منسی